معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں حافظہ مریم آصف کو محمد علی جرح یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر۔ اس آزادی کے مہینے میں ہمارے ساتھ ہیں ایک آزاد محقق، ماہر دینیات اور ماہر قرآن، مسٹر انیک احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، یہ ماہر دینیات اور ماہر قرآن، اب اتنی بڑی بڑی باتیں، اللہ اکبر۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا بس، اور ایک دعویٰ ہے کہ قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ سر، اس آزادی کے موقع پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے 100%۔ آج کے دور میں اس نظریاتی حدود کی بقا کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اقدامات لینے چاہیے جس پہ ہم پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے لا سکیں؟ سب سے پہلے تو نظریاتی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے یا مطلوب ہوتا ہے ایک نظر کی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نظریہ نظر سے ہی محروم ہو جائے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ نظر پیدا کرنی چاہیے جو رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان محض جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے، سب سے پہلے ہے نظریاتی حدود۔ نظریہ کیا ہوتا ہے، وہ حدود کیا ہیں اور بنیاد کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، جاری تھی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد لیتے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، یہ نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ نظریہ جو آپ نے کہا، اس سے ہم ڈیویٹ ہوتے چلے گئے۔ پھر کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا۔ ریاستیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں 200 سے زیادہ ریاستیں ہیں جو UN کی ممبر ہیں۔ ایک ریاست جو مسلمان ریاست نہیں ہوتی اور وہ ریاست جو مسلمان ریاست ہوتی ہے، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ریاست کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہی ہے نظریہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نظریہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ ایسا ہی ہے نا؟ تم تو حافظہ بھی ہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ کسی مولوی کے فتوے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن میں رکھ دیا گیا، یعنی قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ تو یہ خطہ ارضی یعنی ایک ملک ہے، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، ایک غیر مسلم ریاست ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم ریاست، وہاں بھی ایک کیپٹل ہے، وہاں بھی ایک کرنسی ہے، وہاں بھی ایک فورن پالیسی ہے، وہاں بھی ایک انٹرنل پالیسی ہے۔ تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ مسلمان ریاست میں اور غیر مسلم ریاست میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ فرق ہوتا ہے نظریے کا، وہ فرق ہوتا ہے یہ جو 5 وقت جو اذان آتی ہے نا ہمارے کانوں میں آواز، اگر ہم انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں، ہمارے کانوں میں اذان نہیں آتی، یعنی آواز نہیں آتی نا ہمارے پاس، تو زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے جب آپ امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کسی بھی ریاست میں ہوں جو غیر مسلم ریاست ہے، اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ کو لگتا ہے ایسا جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے۔ یہ چیز، یہ اذان کی آواز ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ لیکن نظریہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ ہے نظریہ۔ تو اللہ کی کبریائی میرے عمل میں نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی؟
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं ये कहता हूं कि मैं गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही गायब में नहीं होती, गवाही हाजिर में होती है, गवाही हाजिर में होती है। तो मेरे आज़ा व जवारे, मेरा उठना बैठना चलना फिरना जिंदगी करना, ये गवाही दे रहा है इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मेरा चेहरा अल्लाह की तरफ है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफा। तो ये कुरान है ना, तो ये कुरान रखा है सामने, तो ये कुरान एक मामूली किताब नहीं है। सर अभी आपने जैसे कि बात की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जो है वो जाहिर बात है नजरिए की एक जी, वो भी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरी गवाही, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। यह है कुरान और यह है गवाही। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या मतलब है इस बात का? हमारे नबी का मकाम हमारी जानों से ऊपर है। वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर। ये सब कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी हैं, तुम तो जानती हो। तो हमने आपको अखलाक अजीमा पर फायज किया। क्या मतलब है अखलाक अजीमा का? अखलाक हसना, अखलाक करीमा, अखलाक अजीमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक अजीमा पर फायज हैं। तो वो अखलाक, इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमिल अखलाक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अखलाक को उनके कमाल तक पहुंचाने के लिए मबूस किया गया हूं। उससे मुझे क्या मिल रहा है? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है। तो वो रहमत, उसकी कोई छींट मेरे पास आई है? यह है नजरिया, ये रियासत जो 24 करोड़ लोग यहां रहते हैं ना, उनके पेशे नजर रहनी चाहिए कि हम किसके उम्मती हैं। सही सर, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। ये जो आपने जितनी भी बातें इरशाद फरमाई हैं, इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी है, ये पूरी उम्मत के लिए जरूरी है। अरे हर मुसलमान, अल्लाहु अकबर, दीन नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का। नौजवानों के लिए अगर आप इस बात को थोड़ा सा और बता सकें कि नौजवान के लिए वफादारी की डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ नौजवान ही नहीं, हर उम्मती, कि मैं उम्मती की हैसियत से, आप उम्मती की हैसियत से, और जितने उम्मती ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं और आप और हर उम्मती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां नजर आए जहां आप हमें देखना चाहते हैं, और वहां से गैर हाजिर नजर आए हम जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना नहीं चाहते। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहां चीज है क्या, ये जहान क्या है, ये तो तारीख है। लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम क्या है? लौह कलम तकदीर है। ये तारीख तेरे हाथ में नहीं होगी, तेरे हाथ में तकदीर होगी। इकबाल कहता है कि अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? इकबाल कहता है कि हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कार कुशा कार साफ। तो ये बंदे का हाथ अल्लाह का हाथ कैसे बनता है? ये बंदे की आंख अल्लाह की आंख कैसे बनती है? ये कदम, ये अल्लाह का कदम कैसे बनता है? वो इकबाल ने इसी ये हदीस कुदसी उसको मंजूम किया कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो
پھر مسلمان چلتا پھرتا قرآن ہو جاتا ہے. آج کے دور میں جیسے نوجوان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی مایوسی کا بھی شکار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بہت ساری ایک ہدایات کے ذرائع بھی شاید صحیح موجود نہیں ہیں. تو وہی ایک اور شعر جیسے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نہ تن. تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا؟ اچھا یہ جو باتیں ہیں نا یہ ذرا سے آگے کی باتیں ہیں نا. پہلا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات روز سمجھ کے پڑھ لیں. 1 سال کے اندر اپنے اندر تبدیلی دیکھ لیں گے. نمبر 1 جو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم، اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں، تفسیر کیا ہے. جو کہیں اٹکتے ہیں، جو پسندیدہ عالم ہے جس سے آپ مطمئن ہیں اس سے بات کر لیں. نمبر 1 ایک کام قرآن کریم کو اپنے اندر اونڈے لیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. تو آج کا نوجوان جو دنیا پر رول کرنے کے لیے کچھ علوم چاہیے نا، کچھ علوم چاہیے نا، تو وہ 5 علوم ہمارے نوجوان بہت جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح دنیا پر رول کیا جاتا ہے علوم کے ذریعے. ہاں لیکن ان علوم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنانا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو، لیکن رب کا ذکر ہو گیا. اللہ اکبر. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ علم کی تعریف کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم مخافۃ اللہ. علم خدا خوفی کا نام ہے. تو علم سے توحید کو نکال دیا گیا، کچھ بھی نہیں. سیکھیں، آگے بڑھیں. اور جیتنے یا ہارنا ایک کام ہوتا ہے کہ آدمی جیتتا ہے یا سیکھتا ہے. ہار کا تصور نفسیاتی طور پر ذہن سے نکال دے. اور ڈومنیٹ کرنا ہے نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ دین اظہار دین غالب ہوتا ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ اکبر. غالب تو ہوگا دین. طریقہ کار کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، شارٹ ٹرم پلاننگز کیا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے. کیا ہماری گفتگو میں آیت کا لمس شامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو محض یہ لفظوں کی جگالی ہے. فتح مکہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ جو واریر، لڑائی جھگڑا یعنی لڑائی اور لڑنے والے لوگ، جنگجو لوگ، بہت ہی فٹ لوگ. اس زمانے کا اسلحہ تیر. اچھا ایسا ہے کہ تم یمن جاؤ اور تیر سب سے اچھے وہی بنتے تھے، سیکھ کر آؤ. آج انگریزی کے بغیر we cannot survive. اس زمانے میں ہیبریو یعنی عبرانی ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا، علوم کو منتقل کرنا ہے. اچھا تم تعلق اب ان کا جنگ سے، لڑائی سے نہیں ہے، قلم سے ہے، کتاب سے ہے. یعنی وہ آئی کیو لیول اوپر ہے. تم جاؤ اور جا کر عبرانی ہیبریو سیکھ کر آؤ تاکہ علوم منتقل ہوں. آج دین پیش کرنے والے کو بائی لینگویل ہونا بہت ضروری ہے. روسٹرم پر کھڑے ہوں تاکہ یوتھ، خاص طور پہ یوتھ، وہ دین کے تعلق سے جو کنفیوژن کا شکار ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کو سمجھا دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ ہے. تم نے جو بات کی تو میں تمہیں قائل کر رہا ہوں، میں تمہیں لاجواب نہیں کر رہا. یہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے ہمارا مسلمان پڑھا لکھا نوجوان جو اس وقت تم جیسا جو پڑھ رہا ہے،
मोहम्मद अली जिना यूनिवर्सिटी में, तो वो ये काम करे, लेकिन उसके लिए पहले खुद मुसल्लह होना जरूरी है। ज़हनी तौर पर मैं मुसल्लह हूं या नहीं, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। और ये कहते हैं लोग कि ये बस ऐसे यानी क्लीशे के तौर पर बात हो रही है कि 27 रमजान को पाकिस्तान बना और ऐसा है। हाँ, पाकिस्तान अल्लाह के इरादों का मजहर है, यह आम रियासत नहीं है। हम बहुत आगे जाएंगे, हम रूल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेर जैसा। तुम्हारा बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद सामीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी अनीक अहमद साहब की। यकीनन नौजवानों के लिए जो 3 अहम पैगाम दिए गए हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर अमल करें ताकि हम इस बात को पूरा कर सकें कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है, एक नज़रिए के तहत बनी है, नज़रिए के तहत चलेगी और उस नज़रिए को गालिब आना होगा। तो नौजवान अगर इस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत के तौर पे, अमली तौर पर जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर उभरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।